بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہیں۔ ہم نماز 5 وقت روزانہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہمیں وہ 13 فرائض کا پتہ ہے جس میں اگر ایک بھی مس ہو جائے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی؟ یعنی اگر ہمیں نماز کے فرائض پتہ نہیں اور ہم کسی ایک میں کوتاہی کر رہے ہیں اور ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے تو ہماری ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب انہوں نے نماز ختم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ تو انہوں نے اسی طرح دوسری اور تیسری دفعہ پڑھ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اس سے بہتر نماز پڑھنے نہیں آتی، آپ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا کیا کریں۔ تو اگر آپ کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں تو اس میں پریشانی والی بات نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا نماز کے فرائض اور آپ کو سکھاؤں گا۔ تو ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو ایک نہایت آسان طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ ان فرائض کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر سکیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یوٹیوب چینل مہد سے لحد میں خوش آمدید۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ مہد سے لے کر لحد تک سیکھتا رہتا ہے۔ اس چینل میں آپ کو دین کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتی رہے۔ آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے 13 فرائض ہیں۔ 7 نماز کے باہر ہوتے ہیں، 6 نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ جو 7 نماز کے باہر ہوتے ہیں ان کو شرائطی نماز کہتے ہیں، اور جو 6 نماز کے اندر ہوتے ہیں ان کو ارکان نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان 7 شرائط کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور جو 6 ارکان نماز ہے وہ نماز شروع کرنے سے لے کر نماز ختم کرنے تک ہوتے ہیں، یعنی جب ہم نماز شروع کریں سلام پھیرنے تک ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان فرائض کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے 60 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی نماز درست نہیں ہوتی۔ آئیں پہلے شرائط کو سیکھتے ہیں۔ شرائط نماز جو کہ نماز سے پہلے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے مخصوص جگہ کا ہونا اس میں مفید ہے۔ پہلے نماز کے لیے گھروں میں باقاعدہ 1-2 فٹ کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، تو ہم بھی گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں کہ ایک کونا کوئی ایک جگہ مخصوص رکھیں، یا کم از کم جائے نماز کپڑا یا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 2، سطر کا ڈھانپنا۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اسلام نے ہمیں سطر کے متعلق بتایا، اپنے جسم کا کہاں سے کہاں تک حصہ چھپانا ضروری ہے۔ مرد کے لیے نماز میں کم از کم سطر جس کا چھپانا ضروری ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر ایک رکن کی مقدار سطر کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کپڑے کا پاک ہونا، یعنی جو کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں وہ پاک ہوں۔ اس میں وہ تمام کپڑے اور لباس کی اشیاء آ جاتی ہیں جو ہم نے نماز میں پہن رکھی ہوں۔ اس میں چادر، جرابیں، جرسی وغیرہ یہ ساری آ جاتی ہیں جو کہ ناپاک نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 4، بدن کا پاک ہونا۔ بدن کے ساتھ کسی قسم کی ناپاکی لگی نہ ہو۔ اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل آدمی کر لے، وضو کی حاجت ہو تو وضو کر لے، باقی جسم کو پاک صاف رکھے۔ نمبر 5، وقت کا پہچاننا، یعنی نماز کا وقت داخل ہو اور قضا ہونے سے پہلے پڑھی جائے، اور مکروہ اوقات کا خیال رکھا جائے۔ مکروہ اوقات کے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 6، قبلہ رخ ہونا،
نماز پڑھنے سے پہلے قبلے کا تعین ضروری ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں قبلے کا پتہ نہیں تو پورے علم کو استعمال کر کے جس طرف گمان غالب ہو اس طرف نماز ادا کریں۔ اگر دوران نماز کسی صورت یا کسی کے بتانے پر پتہ چل جائے تو نماز کے دوران ہی قبلے کی طرف رخ پھیر لیں۔ نمبر 7، نیت کرنا، یعنی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی دل میں نیت ہو۔ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا مستحب عمل ہے، یعنی یہ نیت کر لیں کہ میں انفرادی پڑھ رہا ہوں یا امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، فرض، وتر، سنت یا نفل پڑھ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ارکان نماز کی طرف۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ یعنی حرام کرنے والی تکبیر، جو کہ نماز کی پہلی تکبیر ہے۔ اس سے نماز میں بات کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا سب منع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ فرض اور وتر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر بغیر عذر کے نماز بیٹھ کر پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض اوقات جماعت کے ساتھ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو جب امام رکوع میں جاتا ہے تو رکعت حاصل کرنے کے لیے لوگ نیت باندھتے ہی سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ نیت کے بعد تھوڑی دیر کھڑا ہونا ضروری ہے تاکہ قیام ہو جائے۔ نمبر 3، قرات کرنا، یعنی نماز میں قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، رکوع۔ رکوع جھکنے کا نام ہے۔ نماز میں اچھی طرح جھکنا چاہیے تاکہ کمر بالکل سیدھی رہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنے کو پکڑنا چاہیے۔ کوہنیوں کو سیدھا رکھیں، کوہنیوں کو بینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کوہنیوں کو بینڈ کر کے سر کو کافی نیچے تک لے جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ نمبر 5، دونوں سجدے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر غلطی سے ایک سجدہ کیا تو نماز دہرانی ہوگی۔ سجدے میں پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہونی چاہیے۔ 6، آخری قاعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی 2 رکعت میں تو ایک ہی قاعدہ یعنی اتحیات پر بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 اتحیات ہوتی ہیں۔ آخری اتحیات میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، تشہد پڑھنا نہیں، اتنی دیر صرف بیٹھنا فرض ہے۔ تو ان شرائط نماز اور ارکان نماز کو آسان طریقے سے ہم سیکھیں گے، اور بہت ہی نہایت آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کے لیے ہم ایک گول دائرہ بنائیں گے۔ اپنی شہادت کی انگلی کو ایسے سیدھا کر کے پکڑیں اور اپنے گردن کے نیچے بدن سے شروع ہو جائیں گے۔ ہم بدن کے نیچے، پھر نیچے کپڑے، پھر نیچے ناف، اور پھر زمین، اور پھر سامنے قبلے کی طرف، اور اوپر آسمان کی طرف، پھر اپنے کانوں کی طرف ہم آئیں گے۔ تو ایک گول دائرہ ایسے بن جائے گا۔ ابھی دیکھیں، شروع کریں۔ گردن کے نیچے بدن کا پاک ہونا، پھر کپڑوں کا پاک ہونا، ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کا ڈھانپنا، نیچے پاؤں آ جاتے ہیں، زمین کا یعنی جگہ کا پاک ہونا، سامنے قبلے کی طرف رخ کرنا، اوپر آسمان یعنی وقت کا پہچاننا، پھر کانوں کی طرف آئیں یعنی کہ نیت کرنا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بدن سے ہم ایسے شروع ہوئے، پھر نیچے زمین کی طرف، پھر آسمان کی طرف، یہ ہمارا ایک گول دائرہ بن جاتا ہے۔ جو ارکان نماز ہیں ان کو سیکھنے کا آسان طریقہ ہے۔ نماز کے اندر جو بڑی حالتیں ہیں وہ 4 ہیں: 1 قیام، 2 رکوع، 3 سجدہ، اور 4 قاعدہ۔ تو قیام کے اندر ہمارے 3 فرائض ہیں: 1 قیام کرنا، 1 نیت کرنا، اور 1 قرات کرنا۔ پھر رکوع آ جاتا ہے، رکوع کرنا فرض ہے۔ پھر سجدہ آ جاتا ہے تو 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ پھر قاعدہ آ جاتا ہے، یعنی کہ آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ تو نہایت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا، یقیناً آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ تو اس کو انشاءاللہ ذہن نشین کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارے سارے مسلمان بھائی اس کو سیکھ سکیں۔ جیسے نماز میں فرائض ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے اندر واجبات ہیں جن کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے فرائض اور واجبات میں صرف اتنا فرق ہے کہ فرائض میں اگر غلطی سے بھی ایک چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی،
اور واجبات میں اگر کوئی قصداً کسی واجب کو چھوڑ دے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر سہواً چھوٹ جائے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہوا کرنا پڑے گا، جس سے نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اگلی ویڈیو واجبات پر ہوگی انشاءاللہ، اس کا آپ کو آسان طریقہ بتائیں گے واجبات کو سیکھنے کا۔ 14 واجبات ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ جیسی ہی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو فوراً مل جائے۔